نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے کہ وہ انسان جس پر سود تھا، اب وہ سود اور قرض دو چیزیں تھیں، ایک وہ اصل رقم تھی اور ایک اس پر سود تھا۔ آپ نے اگر اس سود کو چھوڑ دیا، معاف کر دیا، ختم کر دیا، اب مسئلہ ایک بچ گیا کہ اس انسان پر قرض ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور انسان جس پر آپ نے قرض والا معاملہ کیا اس کے ساتھ، لیکن جب وقت قرض دینے کا آیا وہ کسی ایسی مصیبت میں پھنس گیا، کسی ایسی پریشانی میں آ گیا، کسی ایسی تکلیف میں آ گیا جو حقیقتاً اس پر واقع ہو گئی ہے، اب وہ اس قرض دینے کے قابل نہیں ہے، وہ قرض دینے کا متحمل نہیں ہے، یا اس پر قرض دینے کے لیے کسی قسم کے کوئی ایسے وسائل نہیں ہیں کہ جن کو وہ بیچ کر، جن کو وہ آپ کے پاس رہن رکھوا کر یا جن کی وہ قیمت لے کر وہ آپ کو دے سکے یا قرض کے بدلے میں وہ چیزیں آپ کو دی جا سکے، اب اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں بچی۔ فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر وہ تنگ دست ہے اس کیفیت میں کہ جب دینے کے لیے کوئی چیز بھی اس کے پاس موجود نہ ہو، فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو آپ اسے مہلت دیں فراخی تک، یعنی جب تک اس کے پاس پیسے نہیں آتے یا وہ کمائی نہیں کر لیتا یا وہ کہیں اور سے اسے نہیں مل جاتے، چاہے وہ محنت کر کے، چاہے وہ کام کر کے، چاہے کوئی وراثت کی شکل میں یا کسی ایسی امید پر کہ کچھ دنوں کے بعد پھلوں کی شکل میں، زراعت کی شکل میں یا الغرض کسی بھی انداز میں اس کے پاس کوئی مال آنے کا امکان ہو، تو آپ اسے اس وقت تک مہلت دیں۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر آپ اس پر صدقہ کر دیں، آپ اس کو معاف کر دیں، آپ اسے چھوڑ دیں، آپ اس کو رعایت دے دیں اس کیفیت میں کہ وہ بالکل ہی دینے کے قابل نہیں رہا، اور آپ اس کیفیت میں ہیں کہ اگر اس کو یہ چھوڑ دیں گے، دے دیں گے، رعایت کر دیں گے، ختم کر دیں گے اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جان لو۔ واتقوا یوما ترجعون، ڈرو اس دن سے جب وہ لوٹ آئے، تمہارا آنا اللہ کی طرف، یعنی ایک ایسا دن جس دن تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے۔ اس سے مراد موت کا دن بھی ہو سکتا ہے کہ جس دن تمہاری موت واقع ہو جائے گی، یہ دنیا کا سب یہاں دھرے کا دھرا ہی رہ جائے گا، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یا اسی طرح تمہیں ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، یا اس انداز سے کہ یہ دن، یہ تنگی، یہ مسائل، یہ پریشانیاں جو آج اس کے ساتھ لائق ہیں، کل تمہارے ساتھ بھی یہ آ سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تمہاری طرف بھی لوٹ سکتی ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ اچھے انداز کے ساتھ یہ زندگی گزار کر آئیں گے، ثم توفیٰ، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جب موت دیں گے، کل نفس، ہر ایک نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اس دنیا سے آنے کے بعد اس کا پورا بدلہ دیں گے۔ جب آپ اس دنیا سے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں گے
تو پھر پورا بدلہ آپ کو اس کا ملے گا، جو کچھ آپ نے دنیا میں کمایا ہوگا۔ ہر ایک انسان کو جو آخرت کے اندر کچھ اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہوگا اسے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور دیں گے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔